بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو، تفرقے میں نہ پڑو، اس سے طاقت ٹوٹ جاتی ہے، اور جس وقت سارے اکٹھے رہیں گے تو اس وقت طاقت بڑھے گی اور غیروں کو ہاتھ اٹھانے کا، بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب اس وقت پوری دنیا جو مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی ہے، اپنے بھی اور غیر بھی، وہ صرف اس لیے کہ سارے علماء اختلاف میں پڑ گئے، ہر ایک نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کی، اور غیر جو ہے وہ جری ہو گئے کہ چلو ان کے تو اندرونی اختلافات ہیں، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہم ان سے فائدہ لیں۔ یہ مسجدوں کا گرانا اور مدارس پہ تبرہ، دین کے خلاف بات کرنا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ حرکتیں اور نماز کے ساتھ استہزاء، یہ جو جرائم سامنے آ رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں بھی ہو رہی ہیں، وہ اسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں۔ اگر سارے مسلمان متحد ہو جائیں، بلکہ جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، سارے ممالک آپس میں مسلمانوں کے متحد ہو جائیں، تو غیروں کو اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بات کر سکیں۔ اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے کہ اگر میدان میں مارا گیا تو شہید کہلاؤں گا، بچ گیا تو غازی ہوں گا، اور غازی ہونے پہ بھی انعام ہے، اور شہید ہو گیا اس پہ بھی اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور کافر جو ہے وہ موت ہی سے ڈرنے کے لیے سارے حرب آزما رہا ہے، اور جتنی حرکتیں ہیں وہ بیچارہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اپنی مرضی سے نہ کر سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ جیسا قیدی قید کے اندر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، ایسے مومن دنیا میں رہ